बोर्नवीटा विटामिन डी की ताकत। Tresemme serums, salon smooth open hair for up to 48 hours. And Relaxo Bahamas, keep chillin', keep flippin'. In association with Cremica Tomato Ketchup, the taste you know, the taste you love. And Timex, choice of the Titans. ब्रेक के बाद दोबारा चैनल 24 टीवी की नेशनल इंटरनेशनल बुलेटिन में खैर मकदम है। सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं AIMIM के बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवीसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवीसी की स्पीच लाइव इस वक्त चल रही है। स्कूल में वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवीसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवीसी की लाइव स्पीच चल रही है स्कूल से। सीधे आपको हम वहीं पर ले चलते हैं। ये लाइव दिखा रहे हैं हम आपको वहीं से टेलीकास्ट एक्सक्लूसिव सीए मनासिर। क्या कुछ कहते हैं ये चलिए सुनते हैं। और हमारे इस ज़हर तामीर जो आज मुकम्मिल इस इदारे में मुलाकातें हुई थी, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं, नेक लोगों की दुआएं, आप तमाम की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इमारत की तामीर को मुकम्मिल करवाया मुझ जैसे गुनहगार के जरिए। और आज आप और हम यहाँ पे जमा हैं, सिर्फ इसलिए जमा नहीं है कि हम आपसे मुखातिब हों और आप हमारे किताब को सुनकर वापस चले जाएं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस महफिल के जरिए न सिर्फ मैं आपसे मुखातिब हूँ, बल्कि चाहता ये हूँ कि मेरे खिताब के बाद आप भी मुझसे मुखातिब हों और आपके अगर कोई मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हमारी तवज्जो में लानी ज़रूरी है, तो बिला झिझक आप भी मुझसे मुखातिब हो सकते हैं। जैसा अभी मुझसे पहले सलीम बेग साहब ने कहा कि दौरान इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं रहा भी तो जब कभी भी हम आवाम से मुलाकात के लिए महल जात का दौरा करते हैं तो आवाम की वालेहाना मोहब्बत इतनी होती है कि अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है उसका, कि लोग उमड़ पड़ते हैं और मुसाफे के लिए बेचैन या तस्वीर के लिए बेचैन रहते हैं। कोशिश और नीयत तो रहती है कि फर्दन फर्दन हर घर पर, दरवाजे पर, चौखट पर जाएं और दस्तक दें और उनसे मुलाकात करें और जमात और मिल्लत के इत्तेहाद की अपील फर्दन फर्दन पहुँचाएँ। लेकिन बाज़ औक़ात में ये हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए इस मरतबा मैंने कोशिश की है कि हर महल्ले के ज़िया सरा साहब को, काबिल साहब को, तालीम याफ्ता लोगों को, बेरोज़गार भी अगर हैं तो उनको, उन सारे लोगों से ग्रुप की शक्ल में मुलाकात कर सकूं, उनके मसाइल से मग़फ़िरत हासिल करूं और अपनी ज़ात से, अपनी जमात से और अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए वक्त के हुक्मरानों के ज़रिए जो भी मसाइल सामने आते हैं उनको पेश करूं और उन मसाइल की हल करने की ये कोशिश कर सकूं। और आप तमाम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसा बरस से आपके दरमियान में रही और बरसा बरस से आप ही की दुआएं थी, आप ही का ताउन था, आप ही का इत्तेहाद था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम से नवाजा और अता किया। और मैं ये भी बोलूँ तो शायद लोग मेरे जुमले पे एतराज़ करें, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि
کہ ہندوستان کے بے سہارا مظلوم مصیبت زدہ مسلمانوں کی ایک امید کی کرن ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہندوستان کے سیاسی منظر میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کئی چہرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا چہرہ بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور دکھائی بھی دیتا ہے تو وہ آپ ہی کا خادم ہے، آپ ہی کا خدمت گزار ہے، آپ ہی کا رکن پارلیمنٹ ہے، جو ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر ظلم، ہر زیادتی پر آواز اٹھاتا ہے۔ اور ہماری ذات سے جو ممکن ہم کوشش کرتے رہے ہیں، کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ چندرائن گڈے کی عوام نے مجھ گنہگار کو موقع دیا، کم عمری میں موقع دیا کہوں گا کہ بالکل ہی 25 برس ہو چکے ہیں، اب 50 برس کا ہوں، اور 26 برس کی 27 برس کی عمر میں آپ کا اعتماد تھا، آپ کا اتحاد تھا، آپ کا بھروسہ تھا کہ ایک نوجوان کو آپ نے منتخب کر آپ کی خدمت اور آپ کی آواز کو ایوان میں پہنچانے کی ذمہ داری سونپی، اور 25 برس میں بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اکبر الدین اویسی نے آپ کی ترجمانی کی ہے، آپ کے مسائل کو ایوانوں میں پیش کیا ہے، اور آپ کے حق کے لیے کسی سے مغلوب ہوئے بغیر، کسی سے خائف ہوئے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر اقتدار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر آپ کی ترجمانی کی اور آپ کے حق کو حاصل کیا۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ یہ اظہر من الشمس ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب کبھی ہو، چاہے مکہ مسجد کے دھماکوں کا وقت ہو، تو وقت کے چیف منسٹر کو معذرت خواہی کرنے پر مجبور کیا ہم نے، ہماری مؤثر نمائندگی تھی، ہماری بے باکی تھی۔ تو ہماری ہی مؤثر نمائندگی و بے باکی کا نتیجہ تھا کہ سیکریٹریٹ کی شہید مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے پر مجبور کیا، اور آج وہ سیکریٹریٹ کی مسجد تعمیر ہو کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اتحاد المسلمین پر الزامات و تہمتیں تو لگائے گئے، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایوانوں میں ہم نے آپ کی ترجمانی کی، تعلیم کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، یا پھر آپ کے تحفظ کا، بنیادی سہولتوں کو مہیا کرنے کا ہو، یہ سب کام ہم نے کیا۔ ایوان اسمبلی میں تعلیم کے میدان میں ہمارے جو خدمات ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسکالرشپ نہیں آتی تھی، لیکن اسکالرشپ کا آغاز کروایا، اور مسلمان طلباء و طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، ان کی فیس حکومتوں کے ذریعے ادا کرنے لگوائی، تو وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ چاہے وہ ایم ٹی ایف ہو یا چاہے وہ آر ٹی ایف ہو، ہم نے مؤثر نمائندگی کے ذریعے مسائل کا حل کیا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، 9 برس میں 464 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ پوسٹ میٹرک میں 9 برس میں 464 کروڑ روپیہ صرف ہوا، اور بینیفیشری اور استفادہ اٹھانے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 14,27,714 14,27,714 یہ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، مسلم طلباء و طالبات۔ اور اگر ہم ری ایمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس دیکھتے ہیں تو 9 برس میں 1,748 کروڑ روپیہ صرف ہوا، 1,748، اور استفادہ اٹھانے والے طلباء و طالبات کی تعداد، مسلم طلباء و طالبات پر ایک خرچ ہوا۔ تو یہ پیسہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کی تعداد 10,01,000
10,561 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एक्सपेंडिचर 21 करोड़ और उसके बेनिफिशियरीज की तादाद 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये ऐसी स्कीम थी, इसका भी आगाज अल्लाह ने हमसे काम लिया। ऐवान असेंबली में मास्टर्स करने के लिए अगर बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी जाके मास्टर्स करना चाहते हैं तो हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें प्लेन का टिकट है, हॉस्टल की फीस है, सेमेस्टर की फीस है। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप पर अब तक 9 बरस में 452 करोड़ रुपये सर्फ हुए हैं। 3,224 बच्चे जा चुके हैं और मास्टर्स की तालीम हासिल कर चुके हैं या हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने टिमरीज के नाम से रेजिडेंशियल स्कूल्स का आगाज करवाया था और उन स्कूलों में आज अब तक 3,068 करोड़ रुपया 9 बरस में सर्व हुआ। 3,068 करोड़ रुपया 97,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़ेरे तालीम हैं। और जूनियर कॉलेज में 32,640 और 80,000 बच्चे अब तक टिमरीज से पास आउट हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए। और फिर हमारी नुमाइंदगी पर हमने सारे टिमरीज के स्कूल्स को जूनियर कॉलेज में तब्दील कर दिया और हालिया असेंबली में हमारे मुतालबे पर 204 जूनियर कॉलेज और रेजिडेंशियल स्कूल्स को कन्वर्ट करने का चीफ मिनिस्टर ने वादा किया। किसने? डिग्री में। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरा स्कूल, उसके बाद 2 साल जूनियर कॉलेज, 3 साल ग्रेजुएशन, बच्चे के ख़याम, ताम, कपड़े, तालीम, सब कुछ वहां पे होगी जहां पे सेंटर्स बने। और फिर इसके बाद मैंने औकाफी जायदादें जो थी उनमें से 36 औकाफी जायदादों को टिमरीज स्कूल की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए टिमरीज को हवाले किया और यहाँ पे स्कूल और रेजिडेंशियल कॉलेजेस के ज़ेरे तामीर है और तामीर जारी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 204 जो रेजिडेंशियल स्कूल है ये किराए की बिल्डिंगों में आज है कि उसके बजाय इसके लिए हमने मुतालबा किया कि हुकूमत गवर्नमेंट लैंड अलॉट करे। अगर गवर्नमेंट लैंड नहीं है तो वक्फ लैंड अलॉट किया जाए और वहां पे टिमरीज की जाती इमारत होनी चाहिए ताकि हुकूमत किसकी भी आए, इमारतें खड़ी रहेंगी तो हमारे बच्चों की तालीम जारी रहेगी। ये हमने करवाया। और फिर सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कोचिंग होती है, नीट हो, एमसेट हो, नाटा हो या फिर आपके आईसेट हो या फिर ग्रुप 1 की ट्रेनिंग हो, ये सारों के लिए भी हमने सेंटर्स बनाए और 14 करोड़ रुपया 9 साल में सर्व हुआ और 49,310 बच्चे अब तक ये सेंटर्स में, करीब 50,000 बच्चे अब तक यहाँ पे इन सेंटर्स में वेरियस कोर्सेज में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल्स में 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये स्टडी सर्कल्स के जरिए IAS, IPS, IFS, IRS की ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो वहां पर भी अब तक 9,319 और फिर दूसरे ग्रुप्स में 700। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि लोग जो सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने क्या किया, अरे वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मौजूदगी का नतीजा है कि ये काम हुआ। क्या आप ऐसे काम, ऐसे खिदमात या ऐसी चीजों का जिक्र व तस्करा किसी और रियासत में सुन रहे हैं? कहीं पर हो रहा है। आपको और एक बात कि 9 बरस में
صرف تعلیم کے شعبے میں مسلمان کے لیے اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے 9 برس میں 5,834 کروڑ روپیہ صرف ہوا. 5,834. اور کتنے اسٹوڈنٹ استفادہ اٹھائیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جملہ مسلم اسٹوڈنٹ جو 5,834 روپیہ جو خرچ ہوا استفادہ اٹھائے ان کی تعداد 27,08,693. 27 لاکھ. ارے بتا دو، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ایسا کام، ایسا کارنامہ 9 برس میں 27,08,693 بچوں کو ریاستی حکومت نے مسلمانوں کو کسی بھی ریاست میں تعلیم دی ہے یا تعلیم میں خرچہ ہے کا بتاؤ مجھے، سوائے تلنگانہ. یہ مؤثر نمائندگی کا نتیجہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھڑے رہ کے جذباتی باتیں کرنا، اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا کر جذباتی نعرے لگوا دینا یہ نہیں ہے. قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذباتی نعروں کی ضرورت ہے، بے شک قوم کے غفلت سے ان کو جگانے کے لیے جذباتی تحریک کی ضرورت ہے. اپنے حق کو لڑنے کے لیے قوم کی بیداری کے لیے جذبات کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو اٹھے ہوئے جذبات کو منزل مقصود کو پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں، ہوش مندی و صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اپنی قوم کی بیداری کے لیے جذبات کا استعمال کرتے ہیں، اور بیدار قوم کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم جذبات سے نہیں، ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں. یہی ہے وہ نشانی. دنیا جانتی ہے اور دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی جذباتی ہے. بے شک میں جذباتی ہوں، جذباتی تقاریر کرتا ہوں، لیکن زندگی کے فیصلے جذباتی انداز میں لینے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے، قوم کے وقار کی ذمہ داری ہے، قوم کی خوشحالی کی ذمہ داری ہے، قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، قوم کی تحفظ کی ذمہ داری ہے، قوم کے آنے والے نسل کے روشن مستقبل کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داریاں جذبات سے نہیں نبھائے جاتے، یہ ذمہ داریاں ہوش مندی کے ساتھ نبھائے جاتے. اور آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آج ان پہ یہ مصیبت آتی، ان پہ وہ مصیبت آتی، ان پہ یہ ہوتا، ان پہ وہ ہوتا، لیکن ان کے اوپر نہیں ہوتا. یہی بات الزام ہے. ارے احمقوں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے لٹنے کے لیے، ان کے انداز زندگی کچھ اور ہوتے ہیں. جن کے پاس بہت کچھ ہے، ملت کا سانسا، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دور اندیشی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں. یہاں 2 تصاویر ہیں، عبد الواحد اویسی کی اور ان کے بازو سلطان صلاح الدین اویسی. عوام کی خدمت کی تو عوام نے فخر ملت کا خطاب دیا، عوام کے لیے قربان ہوئے تو عوام نے سالار ملت کا خطاب دیا. 2 نسل مٹ گئے، تیسری نسل بھی اب ختم ہو جائے گی آج نے کل. 3 نسلوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ آساسے بنے ہیں. یہ میڈیکل انجینئرنگ، MBA، MCA، OSC ہاسپٹل، نصرہ ہاسپٹل، دارالسلام، یہ سب کچھ ہے. کیا ہم جذباتی فیصلے لے کر 3 نسل کی محنت کو یوں ہی رائگاں کر دیں، قربان کر دیں، تباہ ہو جانے دیں، برباد ہو جانے دیں؟ اس لیے سمجھداری سے، دور اندیشی سے کام کرنا پڑتا ہے. جو بناتا ہے اس کو معلوم. ارے ایک گھر بنا کے دیکھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک گھر کے بننے پر، کتنی مسرت ہوتی ہے ایک گھر کے
مکمل ہو جانے پر کتنی خوشیاں ہوتی ہیں گھر پہ جب ایک چھت آ جاتی ہے. ارے یہ تو ملت کے اثاثے ہیں. کیا ہم جذباتی فیصلے کر کے 3 نسل کی محنتوں سے حاصل کی گئی ان اثاثوں کو قربان کر دیں؟ ارے آج خام کو جذبات کی نہیں ہوش مندی کی ضرورت ہے. لوگ بولتے رہے کہ کیا بات ہے اکبر اویسی خاموش ہے. ارے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان اور میرے الفاظ یا میرے خطبات سے میرا دشمن متحد ہو. اس لیے میں نے اپنی آواز کو دبائی اور اپنا سارا وقت ان عمارتوں کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا. یہ ہوتی ہے اکبر الدین اویسی 2 دھاری تلوار کی طرح ہے. اگر اپنی قوم کو متحد کرتا ہے تو دوسری طرف اکبر اویسی کے الفاظ اور چہرے سے دشمن بھی متحد ہوتا ہے. تو یہ بھی سوچنا یہ قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ذمہ داری ہے قیادت کی. تو آج ہم ایک منصوبہ بند انداز میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم کو اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ہم ایسی کوئی خطا نہیں کریں گے کہ 2 سے 3 نسلوں کی محنت رائے گاہ ہو جائے. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے لٹنے کے لیے لٹانے کے لیے تو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی ہم نے 3 نسلوں کی قربانی کے بعد اگر کچھ حاصل کیا ہے تو الیکشن تو دور کی بات ہے. حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے. ہم نے 3 نسلوں کی محنت کے بعد آپ کے دلوں کو فتح کیا. آج الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں. شادی مبارک بھی ہے میرے پاس. کئی تفصیلیں ہیں. اگر میں بیان کرتا رہوں تو 1-1.5-2 گھنٹے گزر جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری. شادی مبارک اب تک مسلم بچیوں کی شادی کے لیے خرچہ جو ہوا 2338 کروڑ. کتنا؟ 2338 کروڑ. کسی ریاست میں مسلمان بچیوں کی شادیاں حکومت کروا رہی ہے اور اگر ہو رہا ہے آج تو کس کی وجہ سے؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. اللہ نے ہم گنہگاروں کو اس قابل بنایا کہ حکومت وقت مجبور ہوتی ہے ہمارے مسائل کو سننے کے لیے. جملہ 2,76,225 بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. کتنے؟ 2,76,225. 1 लाख فائنینشیل اسسٹنس. 278 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. قریب 280 کروڑ. 33,545 لوگوں کو اب تک اس کا فائدہ ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں وقت گرانٹ میں 513 کروڑ روپئے دیے گئے. دعوت افطار میں اب تک 209 کروڑ روپیہ صرف ہوا. اور افطار کی دعوت رمضان سے پہلے گفٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے کارپوریٹرز ہیں, ہمارے سینئر کارکن ہیں, گفٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو عید سے پہلے. کتنے مسلمانوں کو تحفہ دیا گیا حکومت کی جانب سے؟ 31,50,000. آپ اندازہ لگائیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. اسلامک سینٹر کا وعدہ, اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا مطالبہ کس نے کیا بھائی؟ ہم نے کیا. اور اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر بن رہا تھا. میں نے کہا نہیں, وہ حج ہاؤس کے بازو جو عمارت کے چھتیں پڑی ہیں جو 15 سال سے ویسی کھڑا ہے, اس عمارت کو پہلے مکمل کرو, اس کے بعد اسلامک ڈیولپمنٹ سینٹر بناؤ. فی الحال اس کی زمین دے دو. تو ہم نے شنکر پلی سے پہلے
10 एकड़ जमीन हासिल की, 100 करोड़ रुपया 1 एकड़ है, उतनी बड़ी जमीन हासिल की है, और 24 करोड़ से हज हाउस के बाजू का और 1 ब्लॉक मुकम्मल हो रहा है। अनीसुल गुरबा की तामीर 300 गज जमीन पे आ गया था, आज 4354 गज जमीन पर अनीसुल गुरबा है। अनीसुल गुरबा की इमारत बनी, किसकी वजह से बनी? अरे मौर्रिख का खलन आजाद होगा ना तो वो जरूर लिखेगा कि अनीसुल गुरबा हो, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हो, इसके पीछे अगर कोई है तो वो मंजलिस इत्तेहाद मुस्तनीर है और चंद्राए गुड्डे का खिदमतगुजार अकबरुद्दीन ओवैसी है, जिसकी वजह से मुमकिन हुआ। हमने लड़कर किया। अनीसुल गुरबा की इमारत कैसी शानदार दिख रही है। अरे आज काम हो रहा है, लेकिन फिर भी इल्जाम कि क्या काम? अरे मैं आज यहां खड़ा हूं और मुखातिब कर रहा हूं तो सिर्फ जज्बाती बात नहीं, अपनी जमात की कारकर्दगी, जमात के खिदमात, जमात की कामयाबी और अपनी जात के खिदमात के बिना पर खड़ा हूं और मुखातिब हूं। सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाना, बयानबाजी करना, चले जाना, यह हमारा मकसद नहीं। हम काम करते हैं और काम के जरिए अपने नुफूस को छोड़ते हैं, अपनी पहचान को बनाते हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो 25 बरस में शायद पैसा कमा लेता, आवाम को लूट लेता और चला जाता, लेकिन मैंने अपने इंतखाबात में वादा किया था कि सरजमीन हैदराबाद से इंतशार का खात्मा करूंगा। वो भाई जो एक दूसरे भाई का दुश्मन बन गया, वो बाप और बेटे में जुदाई आ गई, बाप एक तरफ, बेटा एक तरफ, एक भाई एक तरफ, दूसरा भाई एक तरफ, एक दोस्त एक तरफ, दूसरा दोस्त दूसरी तरफ, बाजारों में दस्ते गिरेला हो रहा था मुसलमान। कोई कह रहा है कि सौदा किया, कोई कह रहा है सौदा नहीं किया, कोई कह रहा है चोर, कोई कह रहा है ईमानदार। मुसलमान बट चुके थे, उन बटे हुए मुसलमानों को एक करने का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, आप तमाम की दुआएं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुड्डा नहीं बल्कि हैदराबाद की फिजाओं से इंतशार का खात्मा हुआ और इत्तेहाद की एक नई ताकत उभर कर आई। सिर्फ ये वादा नहीं था, वादा ये भी था कि मासूमों के खानों पर किताबों का बोझ डालूंगा, मासूम उंगलियों में कलम थमाऊंगा। क्या ये वादे को पूरा नहीं किया? वादा तो एक स्कूल का था, आज 14 इमारतें। आपको सुन के हैरत होगी कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। 15,000 बच्चे ज़ैर तालीम हैं, 15,000, और इन 15,000 में करीब 500 बच्चे यतीम हैं जिनके वालिद, और उसके बाद में 200 या 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदों ने उनकी माओं को तलाक दे दिया। 100-150 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन में से कोई एक सीरियस इलनेस है, या तो कैंसर है या डायलिसिस के शिकार है। करीब 750 बच्चे ऐसे हैं जिसमें यतीम हैं, जिसमें मुतलका तलाकशुदा माओं के बच्चे हैं, तो जिसमें एक सीरियस इलनेस वाले माँ बाप का बच्चा पड़ा। क्या मामूली है ये काम? अरे तनकीद करने वालों जरूर तनकीद करो और बोलो मुझे कि अकबर ओवैसी तुमने ये जो काम किया है, इस काम को इस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं भी इंसान बशर हूं, मैं तालीम का माहिर नहीं हूं, ना मैं खुद तालीम याफ्ता, मैं 12वीं पास हूं, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, मैं कोई मास्टर्स भी नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं, कोई इंजीनियर नहीं हूं, मैं तालीम का माहिर नहीं हूं, लेकिन इल्म हासिल नहीं कर पाने की जो खौफ और मलाल मुझ में है, उसका एहसास मुझे मजबूर करता है
تعلیم دے سکوں. اللہ کی منصوبے اللہ جانے, اللہ کے فیصلے اللہ جانے, لیکن اللہ نے اس ناتجربے کار انٹرمیڈیٹ پاس سے اتنا کام دے, کوئی معمولی کام نہیں. اور شاید آپ نہیں جانتے, آپ لوگ مذہبی لوگ ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں صاحب, ہر کلاس میں 2-2, 3-3 بچے رہتے ہیں جن کو خدا صلاحیت سے اللہ نوازتا ہے, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جینیس ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں. تو میں نے ہمارے پورے اسکول 9 اسکولوں میں نرسری, LKG, UKG, فرسٹ, سیکنڈ میں سب اچھے بچوں کی نشاندہی کی جو جینیس ہوتے ہیں, اور الحمدللہ 500 بچوں کی نشاندہی ہم نے کی, اور ان 500 بچوں کو, ان جینیسز کو, انٹیلیجنٹ عقل مند بچوں کو ہم کیا کر رہے ہیں, تیسری جماعت میں جیسے وہ آئے گا, تیسری جماعت مکمل کرے گا, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہو جائے گا, قرآن سینے میں. یہ کام بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ 2 برس میں ہر سال 500 حفاظ ہمارے اداروں سے نکلیں گے جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. یہ کام قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی, 2 لاکھ خواتین کو اسپوکن انگلش, کمپیوٹر کلاسز, سوئنگ کے کلاسز, پھر اس کے بعد میں مہندی ڈیزائننگ, بیوٹی پارلر, کہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے ہماری خواتین کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے بغیر, اور معاشرے میں برائیاں اتنی پھیل چکی ہیں کہ برائی کے راستے پہ جانے کے بجائے ہم ان کو ہنر کے ذریعے اس قابل بنا رہے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر, اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تو کسی کے سامنے ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری ماں ہاتھ پھیلائے مانگے نہیں, یا کسی کے گھر میں جھاڑو یا برتن نہ مانگے, بس اپنے ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر حلال کی کمائی کے ذریعے اپنی اولاد اور اپنے گھر کی پرورش کرے چلا. یہ ہمارا پروگرام. اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, اور کام آسان نہیں ہوتا, کام بڑا مشکل ہوتا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس 700 ٹیچر ہیں, 700 ٹیچرز, اور اس کے بعد میں جھاڑو دینے والے, پوچھنے والے, یہ 200-250. ماہانہ تنخواہ جو میں اپنی جیب سے دیتا ہوں, 53 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں ان اسکولوں کو چلانے کے لیے. 2-4 بچوں کی کفالت کرنے کو تیار نہیں ہے. پریشان حال پڑوسی کی فکر کرنے والا کوئی نہیں, مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے نہیں. لیکن الحمدللہ ہندوستان میں ایک واحد حلقہ ہے جس کا نام چندرائن گٹا ہے. اس عوام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ گنہگار سے کام لے رہا ہے, اور یہ کام اللہ کو قبول ہو گیا, اور اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا, تو اللہ صرف مجھے اس کام کی قبولیت کا اجر جب دے گا, تو اکبر الدین اویسی آج آپ کے درمیان میں آپ کو گواہ رکھ کر یہ کہہ رہا ہے اپنے رب العالمین سے کہ اے اللہ, اگر تو اس کام کو قبول کرتا ہے تو اس کام کی قبولیت کا اجر صرف مجھے نہیں دینا, چندرائن گٹے کے ہر مسلمان کو, منت کی ہر ورکر کو برابر کا راج دے, میری اولاد کو بھی دے دے, کیونکہ ان کا اتحاد نہ ہوتا, ان کا اعتماد نہ ہوتا, ان کی دعائیں نہ ہوتی, تو نہ جیتتا نہ میرے بنتا, نہ آج زندہ ہو کر آپ کے سامنے مخاطب کرا. ارے آپ کی دعائیں کہ ملے بنا, آپ کی دعائیں تھی کہ موت کے دروازے سے لوٹ کر آج آپ کے سامنے کھڑا ہو مخاطب. گولیاں, چاقواں, تلواریں, کڑاڑیاں, ستون لگا, لیکن پھر بھی زندہ ہو.
میڈیکل دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ موجودے سے کم نہیں ہے کہ کیسا زندہ ہے آدمی 3 گولیوں کے بعد، 75 زخموں کے بعد بھی زندہ ہے، گردے خراب ہے، انتڑیاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہے، یہ مرد مجاہد کام کر رہا ہے، تو احسان عظیم ہے میرے مسلمان بھائیوں کا، میرے مسلمان بہنوں کا، میرے مسلمان ماؤں کا، میرے والد کے برابر بزرگوں کا، نوجوانوں کا، کہ دعائیں تھی کہ آپ کی جو مجھے موت سے کھینچ کر یہاں لا کر اللہ اس حیات کے ذریعے یہ کام لے رہا ہے، یہ کام رکے گا نہیں، میری آخری سانس تک یہ کام جاری رہے گا۔ آج ہم اس عمارت میں آئے، مول صاحب وعدہ ہے آئندہ 5 برس میں اس سے اچھی عمارت میں آ کر ہم پھر ملیں گے، ایک تعلیم کی درسگاہ میں ملیں گے، ضرور دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ دنیا نے جو حیات اللہ سے مانگ کر لائی ہے وہ حیات بیکار نہیں لائے گی، آخری سانس تک اس مقصد کو لے کر جیتے رہیں گے کہ ہمارے صفوں سے جہالت کا خاتمہ کریں، علم کی روشنی کو پھیلائیں اور علم کی روشنی کے ذریعے زندگی میں نئے انقلاب کو برپا کریں، تبدیلی لائیں اور نئی کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کا اہل بنائیں۔ تعلیم اور علم فرض ہے مسلمانوں، علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں، اور یہ بھی ضرور کہوں گا جماعت سے وابستگی کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو جماعت سے وابستہ کرو، ایسی جماعت سے جس سے زیادہ تعداد میں مسلمان وابستہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا بالی بھر کی دوری جماعت سے اختیار کرنا مطلب کہ شیطان کے ساتھی ہونے کے برابر۔ اختلافات جائز ہیں، بالکل ہے، یہاں بیٹھے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہے ضروری، اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو میں شکوہ یا شکایت نہیں کروں گا، اختلاف شرعی حساب سے اسلامی حساب سے بھی جائز ہے، لیکن خلاف نہیں ہے۔ آپ بتائیے، میری نشاندہی کیجیے، اکبر اویسی تم یہاں غلط ہو، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں، لیکن ہر اس بزرگ جو آج اس محفل میں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کے چہروں میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی گمراہی پر، اس کی غلطی پر آپ مجھے روکیں گے، ٹوکیں گے، اور باپ میرے باپ کی طرح باپ کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ میں اجازت دیتا ہوں بزرگوں کو کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، یہ بال سفید ہو رہے ہیں، آواز میں کمزوری آ رہی ہے، درد بہت ہو رہا ہے، آج مجھے تمہارے ہمت کی، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ میں کمزور آواز کو اور ذمہ داری کے ساتھ اور مؤثر طاقت کے ساتھ ایوان کے سامنے پیش کروں۔ نوجوانوں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جس قوم کے پاس 2 چیزیں نہیں، صرف ایک چیز سے کامیابی نہیں ملتی، جوش سے کامیابی نہیں ملتی، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے اور ہوش بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے پاس جوش تھا تو شاید آج ہوش ہے۔ آؤ نوجوانوں، اس کم ہوتے ہوئے جوش کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اور ایک نئے جوش ہے۔ یہ جماعت میری نہیں ہے، یہ جماعت آپ کی اپنی ہے، یہ جماعت کو سجایا آپ نے،
सवारा आपने, बनाया आपने, और फख्र मिल्लत पर, सालार मिल्लत पर, उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए, यकीन करते हुए उनको ताउन दिया, उनका साथ दिया, तब जाके ये जमात हुई। जमातें, तंजीमें, शख्सियतें व क़यादतें रातों रात नहीं बनती मेरे भाई। ये इमारत बनी तो 5 बरस कैसी थी आपने देखा पहले, तो वक्त लगता है। 25 बरस मुझे लगे 14 इमारत बनाने के लिए। 2 नस्ल खत्म हो गए ओवैसी व असरा के बनने में। गौर करो मेरी बात और जुमलों को। रातों रात कोई काम नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानता है। अकबर ओवैसी की नीयत में इखलास है, दियानत है, ईमानदारी है। मौत को इतने करीब से मैं देखा हूं। मुझे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे भी अल्लाह के सामने हाजिर होना, सबको जवाब देना है। मगर हम जैसे रहनुमाओं को, कायदीन को ज्यादा जवाब देना पड़ता है। अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैंने तेरी जबान में तासीर दी थी, तूने क्या किया इसका। अल्लाह पूछेगा कि मैंने मासूम मुसलमानों का एतमाद तुझको दिया, तूने क्या किया। मैंने मुसलमानों का भरोसा अता किया तुझे, तूने क्या किया। मैंने मुसलमानों का वोट तुझे दिलाया, तूने इनके लिए क्या किया। अगर हर मोमिन के दिल में ये बात आ जाए कि ये दुनिया फानी है और अल्लाह के सामने हमको जाना है, तो हम खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे। दुनिया बेशक हसीन है, दुनिया बेशक खूबसूरत है, दुनिया में हुस्न है, दुनिया में ताकत है, दुनिया में बर्फीले चट्टान है, तो दुनिया में खूबसूरत फूल है, तो दुनिया में हरियाली के मैदान है, तो दुनिया में औरत का हुस्न है, तो दुनिया में हीरे है, दुनिया में मोती है, दुनिया में चांदी है, दुनिया में सब कुछ है। लेकिन याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा ऐब है, और वो ऐब ये है कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, जब अल्लाह जहन्नुम की आग में दुनिया को डाल देगा, तो दुनिया पुकारेगी कि अल्लाह तू मेरे साथ मेरे चाहने वालों को भी दे। जहन्नुम की आग कैसी आग, अरे हम सबको दुनिया से जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे। लेकिन ये सोचो, ये जिंदगी एक खैरखाना है, और इस खैरखाने की जिंदगी में अल्लाह के इताअत करेगा, अल्लाह के हुक्म पर कोई अमल करेगा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेगा, उनकी सुन्नत पे अमल करेगा, नमाजी बनेगा, कुरान को अपने रहनुमाई का रास्ता बना लेगा, और गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करेगा, तो न सिर्फ उसको आखिरत मिलेगी बल्कि उसको दुनिया में मिल जाएगी। ये हम आज बेशक बहुत से लोग हैं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने मुझे दौलत से भी नवाजा, अल्लाह का शुक्र के हिदायत भी आता। अल्लाह के पास बेशुमार बंदे हैं, अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह इस गुनहगार से काम लेगा। अल्लाह का काम किसी का मुहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। अल्लाह चाहे जिससे चाहे उससे काम ले, अल्लाह किसी से भी लेगा। आज आप हम सब मिलकर एक नई तारीख का हिस्सा बने हैं। आप बोलेंगे नई तारीख? हाँ, चंद्रायन गुट्टे की आवाम और अकबरुद्दीन ओवैसी ने नई तारीख रकम की है। हम रोड, ड्रेनेज, पानी, लाइट, गोले से बुलंद होकर ऐसी बुलंद इमारतों को बनाकर ये पैगाम दिया है
کہ اگر تم بھی ایسے عمارتیں بناؤ گے اور غریبوں کے تعلیم کا انتظام کرو گے تو عوام تم کو بھی چاہیے. ہم نے ایک تاریخ بنا دیا اور بتا دیا دنیا کو اگر چاہ ہے تو ممکن ہے, اگر نیت ہے تو ممکن ہے, اگر اخلاص ہے تو ممکن ہے, اگر دیانتداری ہے تو ممکن ہے, اگر ایمانداری ہے تو ممکن ہے. یہ مراکز صرف تعلیم کے نہیں, میری عوام کے عزم کی نشانی بن کر ہے. یہ ادارے میرے نہیں, میری عوام کی امید بن کے کھڑی ہے. یہ ادارے میرے نہیں, ہمارے دیانتداری کی نشانی ہے, ہماری ایمانداری کی نشانی ہے, ہمارے اخلاق کی نشانی ہے, ہمارے خلوص کی نشانی ہے. اللہ کام لے رہا, اللہ چاہے جس سے کام لے. میں آپ تمام ممنون ہوں, مشکور ہوں, احسان مند ہوں کہ ہر وقت آپ کا تعاون جماعت کے ساتھ رہا, جماعت کے ساتھ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ, جماعت کے ساتھ رہا. جماعت میں شخصیتیں آتی ہیں جاتی ہیں, جماعت قائم ہے. جماعت کا ساتھ آپ نے دیا, تعاون کیا, اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اپنے ووٹ کا استعمال کیا, اور جب کبھی بھی ضرورت ہوئی تو آپ نے اپنے دعاؤں سے جماعت کی مصیبتوں میں آپ کی دعائیں تھیں جو جماعت کو مصیبتوں سے نکالی. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گمراہ کن پروپیگنڈوں میں ہم کو جانا نہیں. یہ خاندان اویس یا اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی اس صلاح الدین اویسی کی اولاد ہے. یہ عبد الواحد اویسی کا خون ہے. ہم نے کبھی بے ایمانی نہیں کی, ہم نے ایمانداری سے کام کیا, لیکن جب دنیا نے ہماری دیانت و ہماری ایمانداری پر انگلی اٹھائی تو یہی وہ صلاح الدین اویسی تھا جس نے مکہ مسجد کے منبر رسول پر اللہ کے کلام کو سر پر رکھ کر اللہ کی جباریت و قہاریت کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تجھے واسطہ تیری جباریت و قہاریت کا, اگر میں نے بابری مسجد کا سودا کیا ہے یا زندگی میں ایک پیسہ حرام کھایا ہے تو اے اللہ تجھے تیری جباریت و قہاریت کا واسطہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر. اس دیانتدار باپ کے بیٹے کا نام اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ٹیم. ارے ہم تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم ان کی ٹیم میں سے کسی اور کی ٹیم کے نہیں ہیں. جنگلوں کو رخ کر لیں گے, پتوں اور جڑوں کو کھا کے جی لیں گے, ان گلوں میں سانپوں کو پہنا لیں گے, ان ہتھیلیوں میں بچھوؤں کو پال لیں گے. خدا کی قسم, اللہ اس کے رسول کی قسم, خاندان اویس اللہ کے گھر کو شہید کرنے والے, اللہ کی گھر کی جگہ پر اپنے عبادت گاہ کو بنانے والے, ہمارے خون ہمارے بستیوں کو جلانے والوں کے ساتھی ہم کبھی نہیں ہو سکتے, ہم کبھی نہیں ہو سکتے, ہم کبھی نہیں ہو سکتے. ہر دل کو تکلیف ہوتی ہے. اگر عبد الواحد اویسی 60 برس پہلے انتخاب نہ لڑتے تو مجلس ہوتی. صلاح الدین اویسی اگر انتخابات نہ لڑتے, ایم پی نہ بنتے تو میڈیکل کالج ہوتا. ارے یہ دو لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ عمارت بھی نہیں. ارے ان کی ایمانداری, ان کی دیانت ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست کیا پہلے الیکشن بھی جیت گئے یا بزرگ ہے؟ اب
عبد الواحد اویسی صاحب بھی MP میں الیکشن لڑے تھے، معلوم آپ کو؟ عبد الواحد اویسی بھی پارلیمنٹ الیکشن لڑے، ہارے، سالار بھی لڑے ہارے، اور دوسرے لوگ بھی لڑے ہارے، اور پھر 83-84 کے وقت سالار پہلی مرتبہ جیتے۔ اس وقت بھی لوگ بولے ان کے ایجنٹ، ان کے ایجنٹ، کیا ضرورت ہے MP لڑنے کی؟ ہندو مہا سبھا تھی اس وقت، ہندو مہا سبھا، صحیح نہ بولے تو لوگ بولے ارے مجلس کے لڑنے سے ہندو مہا سبھا آ جائیں گے۔ ارے جب لڑتے 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 آج اس مقام پہ پہنچیں گے، آج ہم نے بیج بویا ہے، فخر ملت نے بیج بویا تھا، سالار نے اس کو ایک پھلدار درخت بنایا، ہم اس بوئے ہوئے بیج، اس پھلدار درخت کے پھل کھا رہے ہیں۔ آج اسد الدین اویسی جو بیج بو رہا ہے، شاید اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسل ضرور اس بوئے ہوئے بیج کے درخت کے پھل کو کھائے گی، اور حیدرآباد جیسا اتحاد ہندوستان میں ہمارا ہوگا، ہمارے اشاروں کا محتاج ہوگا، ہمارے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوگا۔ یہی مقصد ہے ہمارا، اور کیا ہماری جان جان نہیں؟ کیا ہمارے میتوں پہ رونے والے نہیں؟ کیا ہمارے بیوی نہیں، ہمارے بچے نہیں؟ مجھے گولیاں ماری گئی، میرے بھائی کو اتر پردیش میں گولیاں ماری گئی، اور وہ چلتی ہوئی گولیوں پر بھی مذاق، اگر لگ جاتی تو تم کو کیا یقین ہوتا؟ خدا نہ خواستہ میرا بھائی اگر گولی لگ جاتی اور وہ سیریس ہو جاتا تو کیا اس وقت تم یقین کرتے کہ بے شک یہ ایماندار ہے؟ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا گھر نہیں؟ کیا ہمارے بچے نہیں؟ کیا ہمارے جنازوں پہ رونے والی ہماری ماں نہیں؟ کیا ہماری میت پہ رونے والے ہمارے معصوم بچے نہیں؟ کیا بتاؤ، کیا ہماری جان جان نہیں؟ ارے میرا صدر، میرا بھائی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑتا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے وقار کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے، مسلمانوں کی حق کے لیے، ان کی آواز بن کے للکارتا ہے اغیار کو۔ تو کیا یہ گناہ ہے؟ میں خدا را سے کہہ رہا ہوں، اپنے محسنوں کو پہچانو، خدا را اپنے محسنوں کو پہچانو۔ لوگ آئیں گے، باتیں کریں گے، چلے جائیں گے، مجلس بات کرنے والی نہیں، کام کرنے والی جماعت کرنا۔ ارے ایسا کام کر لو، اکبر اویسی کو ہرانا ہے ضرور ہراؤ، اکبر اویسی سے مقابلہ کرنا ہے ضرور کرو، جمہوریت کی خوبصورتی اور ہر ایک کا حق ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اکبر اویسی 14 عمارت بنایا ہے، تم کم از کم 4 بنا کے آنا، قوم کا فائدہ کرو نا، کمپٹیشن اس میں کرو، ایک اگر گالی دیتا ہے تو دوسرا زیادہ گالی دیتا ہے، ایک اگر نئے الزام لگاتا تو دوسرا اس سے زیادہ الزام لگاؤ، بھائی ضرور لگاؤ، میں اتنے بنائے آپ 4 بناؤ، آپ 4 بنائے تو میں اور 14 بناؤں گا، اس میں قوم کا فائدہ ہے نا۔ گالی دینے سے، تنقید کرنے سے، الزام لگانے سے کیا فائدہ؟ لیکن یہ لوگ کریں گے کچھ نہیں، صرف الزام لگائیں گے، ملت کے صفوں سے اتحاد کا خاتمہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک قابلیت سے نوازا، اب اللہ نے مجھے ایک خطیب بنایا، شاعر، جو میں نہیں مانتا، کئی لوگ بولتے، تو اب آپ بولو، اگر تقریر کرنا اللہ نے مجھے سکھا دیا یا دے دیا، اب میں بولوں گا نہیں، اس مجمع سے اٹھ کے آ کے بولی گا نہیں، اکبر اویسی صاحب آپ تقریر نے میں کروں، وہ اگر مصرر نہیں ہے تو سب آمدہ ہو گیا نہیں ہوا۔ اب ہمارے حبیب صاحب تاجر
تجارت کے گن، تجارت کے راستے ان کو معلوم. اب میں ان کو بولوں گا نہیں حبیب صاحب تجارت میں کرتا ہوں، سیاست آپ کرو، تو سیاست بھی اندھی ہو گئی، تجارت بھی ڈوب جاتی. میں مثال دے رہا ہوں. اب ایک وکیل ہے، وکالت کرنا، بے قصور ثابت کرنا، مقدمہ جیتنا اس کا کام. ایک ڈاکٹر بیمار کا علاج ڈھونڈنا، علاج کرنا، اس کو صحتیاب کرنا. اب وکیل بول رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب علاج میں کروں گا، اور ڈاکٹر بول رہے نہیں وکیل صاحب مقدمہ میں لڑوں گا. تو مقدمہ بھی ہوگا، وہ بیمار کا علاج بھی پورا. صحیح ہے نا؟ صحافت بھی جس کو آتی ہے وہ صحافت کرے گا، جس کو تجارت آتی ہے وہ تجارت کرے گا. اب میں بول رہا ہوں نہیں، میں سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت بھی کروں گا. مٹی ہو گئی صحافت، سیاست بھی گئی. اب آپ جیسے علماء ہیں، اللہ نے علم سے نوازا، اللہ نے علم کے ذریعے گمراہ نوجوانوں کو، گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لا. وہ اللہ نے آپ کو عطا علم کے ذریعے، اللہ نے وہ زبان میں تاثیر دی. اگر کوئی اور ایک گنہگار آ کے بول رہا ہے نہیں عالم صاحب نہیں اب میں کروں گا، آپ اور کرو میرے بھائی. قوم جو تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ تھوڑا علم کیا آ گیا، انہیں حرفن مولا بن گیا. تھوڑی قابلیت کیا آ گئی، حرفن مولا. تھوڑی دولت کیا آ گئی، حرفن مولا. تھوڑا علم کیا آ گیا، حرفن مولا. کیا؟ ارے چھوڑو، تجارت آتی، سیاست آتی، بزنس آتا، صنعت آتا، علاج آتا، وکالت آتی. اللہ محفوظ رکھے ایسے پڑھے لکھے جاہلوں سے. اللہ محفوظ رکھے پڑھے لکھے جاہلوں سے کہہ رہا ہوں. جہالت کی نشانی تو ہر کسی کو کام کرنا ہے. دین کے میدان میں اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. آپ کا تعاون ہم کریں گے، آپ کا ساتھ ہم دیں گے. آپ آگے رہیے، پیچھے پیچھے ہم رہیں گے، دین کو آگے بڑھائیں. اللہ سیاست سے ہم سے کام لے رہا ہے، ہم ساتھ رہیں گے. اور آپ کو ہمارے پیچھے کھڑے رہنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بات کھڑے رہیے، آپ کو ہم مل کے آگے بڑھیں. اس سے قوم کا فائدہ ہوگا، اس سے ملت کا فائدہ ہوگا، اس سے ہم کامیاب ہوں گے. ہماری کمزوری ہے کہ ایک آگے بڑھتا ہے تو 10 جنے کھینچنے میں لگ جاتے. پہلے الزام تھا مجلس نئے پل سے ادھر ہی رہتی، ادھر ہی رہتی، ادھر ہی رہتی، الیکشن لڑتی چلے، بس یہی لڑتی، یہی لڑتی، یہی لڑتی. اب جب یہاں سے نکل کے لڑنے لگے تو کیوں لڑ رہے، کس کے ایجنٹ بن کے لڑ رہے، کیا فائدہ ہو رہا. ارے جب نہیں لڑے تب بھی بولے اور لڑے تب بھی بولے. تو بھائی میرے جس کا کام وہ بہتر ہے، سب بولتے ہیں ارے اکبر صاحب ٹھہرتے اسمبلی میں جو بولے ہو. دارالسلام نے عالم کہا کہ ہر محکمے میں ایک آدمی آ رہا، اکبر بھائی مسلمان ہو دو، سکھ ہونے دو، کرسچین ہونے دو، دلت ہونے دو، بی سی، لائن لگی ہوئی. اسد صاحب نے مجھ سے کہا میاں دارالسلام میں اتنے لوگ، اور وہ بھی یہ دلت، یہ ہندو، یہ بی سی، یہ کرسچین. میں نے کہا اللہ بھیج رہا ہے. تو پھر کئی لوگ بولتے ہیں اکبر صاحب آپ بولے تو سی ایم سن لیتا، آپ بولے تو کام ہو جاتا. ارے بابا کوئی بولو کام نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے منتخب کیا اس کے کام کا طریقہ مجھے آتا ہے. کون سی گولی کب ڈالنا، کیسی کنڈی کب کھینچنا، مجھے معلوم ہے. یہ کام اب ایک سیاستدان کو بھی معلوم ہوتا نا صحیح وقت کون سا ہے اور کون سی چیز یوں پھینکنا، جال ڈالنا
खजाना काम कराना भी कर जाए, क्या नहीं करेगा? तो वो काम हम ही कर सकते हैं ना भाई, मैं बताना ये था। तो आपको गौर करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ख़यादतें, शख्सियतें, जमातें रातों रात नहीं बनती, सदियां बीत जाती हैं, जब जाके जमात बनती है और खिदमत होती है, तारीख बनती है और क़यादत बनती है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा की, लम्हों की खता सदियों की सदा बन जाती। खुदा रा इस बात को समझिए, हमारा दिल वसी है और इस दिल में हम हर एक को बसाने के लिए, जगह देने के लिए तैयार हैं। जो हमसे दूर है वो भी करीब आ जाए, हमारे सीने से लग कर देखे कि हमारे सीने में बहुत जगह है, हमारे कट्टर मुखालिफ के लिए भी सीने में जगह है, क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह की तालीम यही थी, हम भी उसी के अमल। बहरहाल बहुत बातें हैं, आप तमाम का ममनून, आप तमाम का शुक्रिया कि आप तमाम ने वक्त निकाला और यहाँ पे शिरकत की। आपकी मौजूदगी एक नए हिम्मत, एक नए अज़्म को पैदा करती है और आपकी यहाँ पे मौजूदगी हमारे काम को देखने की आपने जो ज़हमत उठाई, ये हमारे अज़्म को, हमारे हौसलों को और बुलंद करती है और हमें राग़िब करती है कैसे और काम हम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप आए। आखिर में अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम परेशान हाल मुसलमान हैं मौला, हम गुनहगार मुसलमान हैं मौला, हम गुनाहों में लुत्फ़ हैं मौला, गुनाहों में डूबे हुए हैं परवरदिगार। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ, ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ। ऐ अल्लाह हमसे बहुत गुनाह हुए हैं मौला, बहुत गुनाह हुए मौला, हम उन सारे गुनाहों की तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ, हमारी तौबा को कबूल करना। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हैं मौला, उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं बखैर हयात हैं, उनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमा, उनको हमारे सरों पर कायम व दायम। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो मखरूस हैं इनके कर्जों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, रोजी और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, परेशान हैं मौला, इनको तू रोजी अता फरमा, इनको तू नौकरियां अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं मौला, इनका नेक नसीबा कर, नेक जोड़ा इनको अता फरमा, इनकी शादियां। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान बच्चे जो इम्तिहानात लिखने वाले हैं मौला, इनके इम्तिहानात में इनको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे सही फैसले लेने की हमको ताकत व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे फैसलों में बरकत दे, ऐ अल्लाह हमारे फैसलों में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी मौला, तो हमारे गलतियों पर तो अपने रहमत के पर्दे डाल के छुपा ले और हमारी गलतियों को माफ कर। ऐ मौला तू माफ फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम मुसीबत ज़दा मुसलमान जो आज इस तालीम के इस दरसगाह में बैठे हैं, नेक लोग यहाँ हैं मौला, हम सब बेबस हैं मौला, बेबस मुसलमानों की फरियाद को सुन ले अल्लाह, तो क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा ले अल्लाह, तू बैतुल मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा ले अल्लाह। ऐ अल्लाह फ़लस्तीनी भाई हमारा परेशान है मौला, तो इसकी परेशानी को दूर फरमा।
ताकत। ऐ रब्बुल आलमीन अल्लाह, तेरी ताकत है मौला, तू अपनी ताकत के जरिए क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमा, तू ताकत के जरिए फलस्तीनियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मासूम बच्चों के जिगरे उड़ा रहे हैं मौला, हमारे बच्चों की जानें जा रही है मौला, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अब दुनिया को काट दिया गया है, नहीं मालूम कि क्या हो रहा है वहां मौला। ऐ अल्लाह, तू फलस्तीनी भाइयों की हिफाजत, फलस्तीनी भाइयों की हिफाजत करवा, फलस्तीनी बहनों की हिफाजत करवा, फलस्तीनी माँओं की हिफाजत करवा, फलस्तीनी बच्चों की हिफाजत करवा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारा क्या कसूर है मौला जो ये लोग हम पर बमबारी कर रहे हैं, फलस्तीनी मुसलमानों को मार रहे हैं? तो यही है कि हम तेरे नाम लेवा हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करना पड़ने वाले मुसलमान हैं मौला। ऐ अल्लाह, तू फलस्तीनियों की इबादत करना, हम दूर बैठे मौला, तेरे बारगाह में हम हाथ फैलाए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, हम तुझसे मांगते हैं मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी टूटी फूटी फरियाद को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना, हम सबको नमाजी बना, हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबको सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करने की हिदायत अता फरमा, हम सबको बेसहाराओं की सहारा बनने की हिदायत अता फरमा, हम सबको यतीमों के सर पर हाथ रखने की तौफीक व हिदायत अता फरमा, हम सबकी मेहनतों कोशिशों से बनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है अल्लाह, इस जमात की हिफाजत करना, इस जमात की हिफाजत करना, इस जमात को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, इस जमात के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत करना, उनके फैसलों में बरकत दे, उनके फैसलों में कामयाबी दे, उनके फैसलों में कामयाबी दे, उनके फैसलों में कामयाबी दे, हम सबको नेक बना, एक बना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख रहे थे आप AIMIM के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की ये लाइव स्पीच देख रहे थे। और जैसे कि देखा आपने जिस तरह से उन्होंने फिलिस्तीनियों के गयूर मुसलमानों और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए उन्होंने जिस तरह से दुआई की, तमाम पे होगी बात, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कुछ पल सिर्फ बहरूज से खास बनते हैं। बहरूज द रॉयल बिरयानी। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। सह प्रायोजक सेसा आयुर्वेदिक तेल, बाल झड़ना कम, बाल बढ़ना शुरू। लक्स कोजी, सुनो तो अपने देश की। मूंग या तिल, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सिमको ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि दंत कांति, ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1।